السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، عزیز بہنوں، اس سے پہلے سورہ مطففین کی تفسیر ہوئی تھی، جس میں ہم نے جنتیوں اور دوزخیوں کے دنیا میں ان کا فرق اور پھر آخرت میں ان کا فرق دیکھا تھا۔ جنت میں ان کا کیا مقام ہوگا اور برے لوگوں کا دوزخ میں کیا حال ہوگا، اور دنیا میں وہ کس طرح سے اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اتراتے تھے اور آخرت کی فکر سے بے خبر تھے، اور جو لوگ آخرت کی فکر سے پریشان تھے وہ جنت میں کس طرح خوش ہوں گے، بے فکر ہوں گے، آرام سے مسندوں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور کافروں کو اس دن پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اس کے بعد جو سورہ ہے، سورہ الانشقاق، وہ بھی اس پارے کی دیگر صورتوں کی طرح آخرت کے پر ایمان لانے کی تعلق سے بات کرتی ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسالت پر ایمان، لیکن انداز بہت مختلف ہیں۔ جنت اور دوزخ یا کامیابی اور ناکامی کے مناظر ہیں، لیکن اس کا انداز دوسری صورتوں سے مختلف۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے جس کو قیامت کا منظر دیکھنا ہو، وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کا مطالعہ کرے۔ تو سورہ تکویر اور سورہ انفطار کا ہو گیا ہے، آج سورہ انشقاق کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں قیامت کو کس پہلو سے، قیامت کے کس پہلو کا تذکرہ ہے۔ تفسیر میں جانے سے پہلے آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے قرآن پاک ہوگا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سورہ انشقاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا،
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. आयत का तर्जुमा देखते हैं। जब आसमान फट पड़ेगा, जब वो अपने रब का हुक्म सुनेगा और उसको बजा लाएगा, और उसको ऐसा करना भी चाहिए, उसका ऐसा करना बरहक होगा। और जब जमीन फैला दी जाएगी और वो अपने अंदर से सब कुछ निकाल कर उगल देगी और हर चीज से खाली हो जाएगी, और वो अपने रब के हुक्म को सुनते ही उसकी फर्माबरदारी करेगी, और उसको ऐसा करना भी चाहिए। इन आयतों में क़यामत के दिन की कुछ मुख्तलिफ ही मंजर कशी की गई है। पहली चीज जो बताई गई है वो ये कि आसमान अपने रब के हुक्म पर कान लगाए हुआ है, और वो हुक्म पाते ही उस हुक्म की तामील करेगा, जिसका जिसका मतलब है व अज़ीनत ले रब्बिहा। और यही काम जमीन भी करेगी, उसके लिए भी कहा गया है व अज़ीनत ले रब्बिहा। उज़ुन माने कान, और कान खड़े कर कर किसी का के हुक्म को सुनना और फौरन उसकी तामील कर देना, ये होता है व आजीना लहू। व आजीनत ले रब्बिहा, वो अपने रब के हुक्म की तामील करेगी। आसमान अपने रब के हुक्म की तामील करेगा और उसको ऐसा करना भी चाहिए, बरहक होगा उसका ये करना। जमीन अपने रब के हुक्म की तामील करेगी और उसको ऐसा करना भी चाहिए, बरहक होगा उसका ये करना। आसमान को क्या हुक्म दिया जाएगा? हुक्म दिया जाएगा कि वो फट पड़े, वो फट जाएगा। और उसका फटना कैसा होगा? ये जो तहबतह 7 आसमान हैं, और इन आसमानों के जो गिलाफ हैं, या जो चीज हमको नजर आती है, क्या क्या कैफियत होगी उसकी, क्या हकीकत होगी, लेकिन ये कुरान पाक में क़यामत की हौलनाकियों में बार बार इसका जिक्र आया है कि आसमान फट जाएगा और वो सुर्ख अंगारे जैसा नजर आएगा, सुर्ख गुलाब जैसा नजर आएगा, बहुत सुर्ख रंग नजर आएगा। अभी हम देखते हैं तो आसमान का रंग हमको सुर्ख नहीं नजर आता है, लेकिन उस वक्त उसका रंग सुर्ख होगा। फिर जमीन क्या करेगी? ये जमीन जो हमको एक गोल गेंद की शक्ल में नजर आती है, और जो हर जिंदा और मुर्दा को समेटने के लिए काफी है, जो अपने अंदर बहुत कुछ भरे हुई है। जितने लोग गुजरते जा रहे हैं वो सब उसके पेट में समाते जा रहे हैं। उसके अलावा भी उसका पेट बहुत भरा हुआ है, सोने से, चांदी से, कोयले से, चीजों से, पानी से, तांबे से, बहुत कुछ भरा हुआ है उसकी जमीन में, उसके पेट में। और ये सब कुछ भरा रहेगा, लोग आते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे और छोड़कर जाते रहेंगे। बहुत सारी कौमें गुजर चुकी,
اسی دولت کو انہوں نے استعمال کیا اور یہیں چھوڑ کر گئے، اور بہت ساری نسلیں گزریں گی جو اسی دولت کو استعمال کریں گی اور پھر اسی زمین کے اندر چھوڑ کر جائیں گی۔ لیکن جب اس کے رب کا حکم آ جائے گا تو یہ زمین جو گول نظر آ رہی ہے یہ پھیل جائے گی، مدت کھول کر پھیلا دی جائے گی، وہ اپنے اندر کا سب کچھ نکال کر باہر لے آئے گی اور ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو جائے گی، خالی ہاتھ، اس کے اندر کا سب کچھ نکل چکا ہوگا۔ کائنات کی ہر چیز سنتی ہے اور ہر چیز اپنے رب کا حکم کو سمجھتی ہے اور ہر چیز اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتی ہے، سوائے اس انسان کے۔ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر خلیفہ بنایا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور بد کی تمیز عطا کی ہے اور جس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، خیر کا راستہ اختیار کرے یا بدی کا راستہ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات مقرر کیے ہیں اور سزائیں مقرر کی ہیں۔ خیر کی طرف ہر بڑھتا قدم انعام اور اکرام کے لیے ہوتا ہے، اور شر کی طرف، بدی کی طرف ہر بڑھتا ہوا قدم تباہی اور ہلاکت کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور حکم کی فرمانبرداری کرتی ہے۔ تو یہ آسمان بھی کرے گا اور یہ زمین بھی کرے گی، اور یہ سب کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جس وقت کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے۔ یہ اتنی باریکی سے اور اتنی دقت کے ساتھ، اتنے انتظام کے ساتھ چلنے والا یہ کائنات کا سارا کارخانہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ چلتا ہی رہے گا اور لوگ آتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، اس لیے نہیں ہوا۔ وہ تو یہ کارخانہ پورا ایک مقصد کے تحت بنا ہے۔ اس مقصد کو یاد کرانے کے لیے تو یہ قرآن پاک نازل ہوا، یہ انبیاء تشریف لائے اسی مقصد کو یاد کرانے کے لیے، اور اسی مقصد کو یاد کرانے کی ذمہ داری آج ہر مسلمان کے اوپر ہے، جس کو پہلے اس بات کا وہ شکر ادا کرے، اس نعمت کو محسوس کرے کہ وہ مسلمان ہے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ وہ کسی دوسرے در پر نہیں جھکا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، پھر اس نعمت کا شکر ادا کرے اس کی حفاظت کرتے ہوئے اور دوسروں تک اس کو پہنچاتے ہوئے۔ تو یہ سب کچھ جو بنا ہے وہ ایک وقت کے لیے بنا ہے، اور جب وہ حکم آ جائے گا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور پھر ایک نئی دنیا شروع ہوگی، اور ہم میں سے ہر ایک اس کی طرف جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، اے انسان، ہر انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا اور کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، ہر انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اے انسان سن لے، تو اپنے رب کی طرف رواں دواں ہے، مشقت کے ساتھ چلتے چلا جا رہا ہے۔ مشقت کے ساتھ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں جب آیا تو آسانی سے نہیں آیا، مشقت سے دنیا میں آیا، اور پھر اس مشقت کے ساتھ اس کا ہر دن گزرا۔ جب اس نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیا، جب اس نے چلنا سیکھا، جب اس نے بولنا سیکھا، جب وہ گر کر اٹھ کر وہ چلا، اور پھر اس طرح سے وہ زندگی کے ہر میدان میں مشقت کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ ہر دور میں اس کی کچھ نہ کچھ پریشانیاں رہیں، کچھ فکریں رہیں۔ کوئی دور ایسا نہیں آیا جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل مطمئن تھا، وہ بالکل بے فکر تھا، وہ ہر چیز سے فارغ ہو چکا تھا۔ وہ وقت انسان کی زندگی میں نہیں آتا ہے۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کے مشاغل اور اس کی مصروفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب جوان ہوتا ہے تو اس کا ہم و غم کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی مصیبتیں، اس کی تکلیفیں، اس کے درد کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن ہر زمانے کے، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ مشقت اٹھاتا ہے، اور اس مشقت کے ساتھ وہ ہر صبح، ہر شام، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر لمحہ اپنے رب سے قریب ہوتا جاتا ہے،
اپنی موت سے قریب ہوتا جاتا ہے، اپنی آخرت سے قریب ہوتا جاتا ہے، اور ایک دن آئے گا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کر لے گا، فملاقیہ، مل جائے گا اپنے رب سے۔ اور جب اپنے رب کے سامنے پہنچے گا وہ، تو وہاں اس کے دو طرح کے انجام ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں اس کی زندگی مختلف تھی، ایک سی نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے انجام بھی مختلف ہوگا۔ کسی نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا اور اس کے لیے ساری محنتیں، ساری صلاحیتیں، سارا وقت، ساری دولت سب اس نے اس دنیا کے لیے لگا دی۔ کسی نے اس دنیا کو صرف وقتی گزرگاہ سمجھا، ایک سرائے سمجھا، ایک امتحان سمجھا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی صحت کو، اپنی فرصت کو، اپنے وقت کو، ہر چیز کو اس نے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے صرف کیا اور آخرت کے لیے لگا دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دو مختلف راستے اختیار کیے گئے تو دو مختلف منزلیں بھی ہوں گی۔ آیت نمبر 7 دیکھیے، تو جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب بہت آسان ہوگا۔ حساب آسان ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک حدیث میں آیا ہے نا کہ بندہ جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ اس کے رب کی رحمت ہوگی اور آسان حساب ہوگا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے باریکی سے حساب لینے لگیں تو ہم پھنس جائیں گے، پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ لیکن وہ عفو درگزر کا معاملہ ہوگا، وہ حساب کی آسانی اور سہولت ہوگی جو آدمی جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں کے لیے تو حساب آسان ہوگا اور وہ آسانی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کچھ لوگ ان سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوں گے جن کا حساب ہوگا ہی نہیں۔ یاد آ گئی اکاشا والی حدیث، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 70,000 میں شامل فرمائے۔ وہ 70,000 کون ہوں گے؟ جو اپنے رب پر توکل کا حق ادا کر دیں گے، جن کو دنیا کی کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں ہوگا، کسی ہستی پر بھروسہ نہیں ہوگا، کسی ذات پر بھروسہ نہیں ہوگا، کسی مال پر بھروسہ نہیں ہوگا، جن کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا۔ وہ ہوں گے وہ جنہوں نے توکل کا حق ادا کیا ہوگا، الذین لا یرقون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ 70,000 ہوں گے جو بلا حساب جائیں گے۔ یہاں ذکر کیا گیا جن کا حساب آسان ہوگا ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور وہ بہت خوشی سے اپنے گھر پلٹیں گے۔ تصور کریے اس بچے کا جو اسکول سے رزلٹ لے کر نکلا ہے اور وہ اس کی پوزیشن آ گئی ہے اور وہ فرسٹ آیا ہے، سیکنڈ آیا ہے، اور وہ کتنی تیزی میں گھر بھاگتا جا رہا ہوگا۔ سب سے پہلے کس کو دکھاؤں گا؟ امی کو دکھاؤں گا کہ ابو کو دکھاؤں گا؟ راستے میں جو ملے ہوگا اس کو بھی دکھا رہا ہوگا۔ وہ اس کو اس سے مطلب ہی نہیں ہوگا کہ کون میری خوشی میں شریک ہے کون نہیں، کس کو خوشی ہو رہی ہے کس کو نہیں۔ اس کو بس یہ خوشی ہو میرا رزلٹ، مجھے خوشی ہو رہی ہے، بس میں سب کو بتاؤں کہ میں فرسٹ آیا، میں فرسٹ آیا، میں فرسٹ آیا۔ وہ گھر میں داخل ہوگا تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا؟ باہر سے چلاتا ہوا آیا ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب کرے۔ اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، جو سامنے سے لیتے ہوئے شرمائے گا کیونکہ اس کا نامہ اعمال بہت سیاہ ہوگا، وہ ہاتھ پیچھے کر کے پکڑے گا اور پیچھے ہی چھپا کے رکھے گا۔ وہ دعا مانگ رہا ہوگا کہ کاش کہ میں وہیں کے وہیں ختم ہو گیا ہوتا، یہ سمجھا تھا کہ دنیا پر ہی کہانی ختم ہے تو دنیا پر ہی کہانی ختم ہو گئی ہوتی، میں مرا رہ گیا ہوتا، میں زندہ ہوا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی اس ہائی دہائی فریاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ بھن جائے گا۔
لیکن وہ بھننے کے بعد بھی مرے گا نہیں، پھر بھی زندہ رہے گا۔ جب کھال پک جائے گی تو دوسری کھال چڑھا دی جائے گی، کھالیں بدلتی رہیں گی، گوشت بدلتا رہے گا، لیکن مرے گا نہیں۔ وہ دہکتے ہوئے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ دنیا میں اس کا کیا حال تھا؟ وہ اپنے گھر والوں میں بہت مگن تھا، بہت خوش تھا، اس کو یقین تھا کہ اس کو پلٹ کر نہیں آنا ہے۔ کیوں نہیں؟ بے شک اس کا رب تو اس سے باخبر تھا نا۔ وہ اپنے رب سے بے خبر تھا، لیکن اس کا رب اس سے باخبر تھا۔ اس نے خود اپنی زندگی کا کوئی حساب نہیں رکھا تھا، لیکن اس کے رب نے اس کا حساب رکھا تھا۔ اس نے اس زندگی ہی کو سب کچھ سمجھا تھا اور وہ اسی میں مست تھا، لیکن اس کے اصلاً وہ زندگی ایک امتحان تھی۔ یہاں دونوں کا انجام پورا ہو گیا، نیک لوگوں کا کیا ہوگا اور برے لوگوں کا۔ پہلے قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، زمین کا حال کیا ہوگا، آسمان کا حال کیا ہوگا۔ پھر نتیجہ بتایا ہے، رزلٹ سامنے آئیں گے، ایک مومن کا حال کیا ہوگا، ایک مشرک کا حال کیا ہوگا۔ اور یہ چیز بار بار آپ کو آئے گی، سورہ مطففین میں بھی آئی ہے، یہاں پہ بھی آئی ہے، اور بھی آپ بار بار یہ چیز دیکھیں گے کہ جو دنیا میں بے فکر بے غم رہے گا وہ وہاں پر مصیبت میں ہوگا، وہاں کی مصیبت دیکھے گا۔ اور جو دنیا میں فکر مندی اور اس تیاری کے ساتھ وقت گزارے گا، بے چینی کے ساتھ کہ یہ ایک امتحان کا سامنا ہے مجھے، تو وہ آخرت میں مطمئن ہے گا۔ یعنی دو غم یا دو خوشی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو دونوں جگہ کا اطمینان اور راحت نصیب ہو، دنیا میں بہت سکون سے زندگی گزارے بالکل آخرت کی فکر نہ کرتے ہوئے، اور وہ آخرت میں بھی سکون سے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دنیا میں بہت خوف زدہ تھا، آخرت کی فکر سے فکر مند تھا آخرت کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ فکر مند اور غمگین اور پریشان ہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دو خوشیاں یا دو غم ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہوں گے، یا یہاں کی خوشی یا وہاں کی خوشی، یا یہاں کا سکون یا وہاں کا سکون، یا یہاں کا آرام یا وہاں کا آرام۔ اس کے بعد پھر یہ بات پوری ہوگی کہ کون دنیا میں خوش تھا اور کون آخرت میں مست ہوگا۔ اب یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ اس رات نے چھپا لیا، اور چاند کی اور جب چاند کے مرحلے ہوئے۔ قسم اس بات پر کھائی جا رہی ہے کہ تم بھی مختلف ادوار سے گزرو گے۔ جس طرح شفق کی قسم کھا کر یہ بتائی گئی کہ یہ آسمان ہمیشہ تاریک یا ہمیشہ روشن نہیں رہتا ہے، اس کی شفق کا طلوع اس کی تبدیلی کی علامت ہوتی ہے، وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب دن ختم ہوتا ہے اور آپ شفق نظر آتا ہے، پھر رات شروع ہو جاتی ہے، پھر جب رات ختم ہوتی ہے اور آسمان پہ ہلکی ہلکی سرخی کے ساتھ پھر دن شروع ہو جاتا ہے، پھر رات ہوتی ہے جو اپنے اندر بہت کچھ چھپا لیتی ہے، پھر چاند، اس کے بھی ایک مرحلہ نہیں رہتا ہے، وہ بھی موٹا اور پتلا ہوتا رہتا ہے۔ تو تم بھی مختلف ادوار سے گزرو گے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کبھی تنگ دستی، کبھی خوشحالی، کبھی پریشانی، کبھی آسودگی، کبھی کسی کی خوشی، کبھی کسی کا غم، مختلف حالات سے گزرنا ہے۔ اور آخری حالت کیا ہوگی؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں بھی مختلف حالتیں ہوں گی۔ جو نیک ہوگا اس کے احوال کچھ اور ہوں گے، جو بد ہوگا اس کے احوال کچھ ہوں گے۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہیں ان ساری تبدیلیوں کو دیکھ کر یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا ہے اور نہ بیکار ہو رہا ہے، اس سب کے پیچھے ایک بہت بڑا فیصلہ اور بہت بڑے دن کے انتظار ہے۔ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور جب قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو سجدے میں نہیں گر جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ کافر جھٹلاتے ہیں
صرف یہی نہیں ہے کہ وہ خود نیک نہیں ہے بلکہ نیکی سے روکنے والے ہیں. اتنا ہی نہیں ہے وہ ان کو خود یقین نہیں آ رہا اس پر بلکہ وہ آگے بڑھ کر اس کو جھٹلانے کا کام کر. اللہ تعالیٰ ان کی تمام سازشوں سے خوب باخبر ہے. تو ان کو یہاں کھیلنے دیا جائے، خوش ہونے دیا جائے، خوشیاں منانے دی جائیں، ان کو ان کی جنتوں میں چھوڑ دیا جائے. یہ دنیا ان لوگوں کے لیے جنت ہے. اور ان کو خوشخبری دے دی جائے دردناک عذاب کی. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دی جائے. یا تم دے دو خوشخبری، فبشرہم، تم خوشخبری دے دو. یہاں ان کے ساتھ طنز کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے فبشرہم کر کے. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اس پریشانی سے کون محفوظ رہے گا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تعریف فرمائی ہے، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، اور جن کے لیے بے پناہ اجر اور ثواب ہے. یہاں اس آیت کی، اس سورہ کی تفسیر پوری ہوتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمعلمین ولمن لهم حق علینا وللسامعین. اللہم انصر اخواننا المجاہدین المرابطین فی غزہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.